مان تو فاتحہ ام القرآن بھی ہے اور بولیے قرآن بھی. تو وہ مجھے کہنے لگا قرآن کے صورتیں کتنی ہیں, سپارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 30. بولیے کتنے ہیں؟ 40 والے بھی پھرتے ہیں پاکستان سے, تو ذرا پکے کر لو کتنے سپارے ہیں جی؟ 30. میں نے بھی کہا 30. کہنے لگا پہلے سپارے کا نام تو دسو. بولو کی نام ہے پہلے سپارے کا؟ اتنے ہم چپ بیٹھے نے. یہ دسو بھی تسی پھسے ہو یا میں پھسیا؟ او بھائی اللہ دے بندے ہو, پہلے سپارے کا نام کی ہے؟ یہ ہوں جواب بڑا سخت ہے تو نہ بولیا کرے جی, چپ کر کے چودھری بیٹھا کر, یہ کام نہ کریا کر. پھر جس دن میں دیتا تو پورا ہفتہ مسیطے نہیں پڑھنا, یہ نہیں کری دا ہوں. پہلے سپارے کا نام ہے الف لام میم. بولیے پہلے سپارے کا کیا نام ہے؟ ہاں نہیں آتا تو میں بتاؤں گا. آپ کو سوال اس لیے کیا کہ اب آپ کو بھولے گا نہیں, آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. جیڑی آیت قاری صاحب نے سانو سوٹی ماری سی ہوں بھی پڑھنے تو یاد آ جاتی ہے. بھائی تھے قاری صاحب نے ڈنڈا ٹھوکیا سی, تو آپ کو یہ یاد رہے گا کہ میں نے پوچھا تھا, آپ نے جواب نہ دیا, میں نے دیا کہ پہلے سپارے کا کیا نام ہے؟ الف لام میم. میں نے بھی کہا الف لام میم. تو کہنے لگے فاتحہ کتھے ہے؟ تو جو کہنا ہے فاتحہ قرآن ہے, تے قرآن تے 30 سپارے اچھے, تے پہلا سپارہ الف لام میم ہے, فاتحہ کتھے ہے مولوی صاحب؟ میں نے کہنے لگے اہل حدیث. میں کہ مولوی صاحب اچھا یہ دسو قرآن دی یہ صورتیں کنیاں نے؟ کہنے لگے 114. کنیاں؟ میں کہ پہلی کیڑی ہے؟ سبحان اللہ تو کیا چھڑو. میں کہ پہلی کیڑی ہے؟ کہنے لگے فاتحہ. میں کہ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بھائی اس نے جو مجھ سے پوچھا جی پہلا سپارہ, میں نے کہا الف لام میم. کہتا پھر کتنے فاتحہ؟ میں کہ چلو قرآن دی صورتیں کنیاں؟ کہتا 114. میں کہ پہلی کیڑی؟ کہنے لگے فاتحہ. میں کہ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ بھائی فاتحہ بھی قرآن ہے. بولو فاتحہ بھی قرآن سے جدا نہیں ہے. نام بے شک آپ کہہ لیں علامہ صاحب, فہمہ صاحب, خطیب پاکستان, پر ہے تو انسان, ہے تو شیخ الحدیث ہے, حافظ الحدیث ہے, امیر المجاہدین, کچھ بھی ہے, پر ہے کیا؟ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں پر ہے قرآن ہی. بولیے قرآن سے باہر ہے نہیں ہے. تو جب اگلی سورت امام پڑھتا ہے آپ کی ہو جاتی ہے, تو فاتحہ امام پڑھے تو آپ کی کیوں نہیں ہوتی؟ پھر میں آپ کو ایک اور دلیل دوں. نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا جمعۃ الا بالخطبہ, کہ جمعے کے بغیر, خطبے کے بغیر بولیے جمعہ نہیں. اب ایمان سے بول کے بتانا ہے خطبہ ایک ہی پڑھ دے یا تسی سارے پڑھ دے ہو؟ بولیے کہ سارے دی ہوئی یا نہ ہوئی؟ کون پڑھ دے جی؟ امام صاحب. کون پڑھ دے؟ امام صاحب. تے سارے دا جمعہ, حالانکہ حضور نے تو فرمایا کہ خطبے تو بغیر جمعہ, مگر ایک پڑھ دے سارے دی. اسی طرح بھائی فاتحہ تو بغیر نماز نہیں پڑھے ہوندی, مگر جدو اسی جماعت چونے ہیں امام پڑھ دے سارے دی ہو جاندی ہے. بولیے سارے دی. اچھا اذان تو بغیر مستقل جماعت ہے, تے اذان ایک پڑھ دے یا سارے پڑھ دے ہو؟ تے سارے دی. اچھا چلو اگر بجلی گئی ہوئے یا جی ہوں ساڈا سپیکر اتنے ماشاءاللہ مسیح ہے ہی کوئی نہیں, آپ تو زندگی پہلی مسیت ویکھی ہے, اندر کوئی نہیں, کمرے 'چ رکھیا ہے, اگر میں خطبہ پڑھا اور باہر والوں آواز نہ جائے تو انہوں دی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ جمعہ ہو جائے گا بھائی. کیوں نہیں ہوئے گا؟ انہوں دا کی قصور ہے بیچارے دا؟ کیوں؟ انہوں نے یقین ہے کہ قاری صاحب ہو رہا پڑھ چھڑیا ہے. بولیے قاری صاحب ہو رہا, اگرچہ انہوں نے خطبے دی آواز ہے, آپ نو اگر اذان دی آواز نہ جائے تو کیا تہاڈی نماز ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ ذرا بولو سارے بھائی. ہو جائے گی. کیوں؟ تانوں یقین ہے کہ مسجد چ اذان ہو چکی ہے, ایتھے تے یقین نال بھی کام چل جاتا ہے. پھر تکبیر تو بغیر بھی جماعت ہے, مگر تکبیر ایک پڑھتا ہے, جماعت سب کی ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شب معراج ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے نبیوں کو جماعت کرائی ہے. بولیے سارے نبیوں کو جماعت ہے. وہاں اذان بھی ہوئی ہے سنی والی,
کالے والی اذان تو پتہ چلیا کہ ساری مسلمانوں دی اذان سارے نبیوں دی اذان ہے، اس میں کوئی علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل نہیں پڑھا گیا، اور تکبیر بھی ہوئی، صفیں بن گئی۔ اتنے ہوں صفا بنن گیا تو امام صاحب اگے آن کے، تو جتنے سارے ہی نبی ہون، جہاں سارے رسول ہوں وہاں آگے کون آئے؟ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جماعت آپ کرائیں گے۔ بولیے جماعت سحری حلال کرو، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ ہن حلال ہوئی ہے سحری افطاری، اللہ دے ذکر نال حلال ہوندی ہے، کم کرن نال نہیں۔ تو وہ حضور نے جماعت کرائی۔ اب آپ بتائیں، حضور نے فرمایا کہ فاتحہ صرف اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، نہ یہ تورات میں آئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، یہ صرف قرآن میں آئی ہے اور مجھے ملی ہے۔ تو حضور نے تو پڑھی، پیچھے نبیوں نے۔ اب آپ بتائیں نبیوں کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پوری ہوئی یا ادھوری ہوئی؟ اونچی بولو۔ تو جب نبیوں کی ہو گئی ہے تو امتیوں کی کیوں نہیں ہوتی؟ فاتحہ نہ پڑھنے سے نبیوں کی ہو گئی تو یقین رکھو تیری بھی ہو گئی اور میری بھی۔ آخری مسئلہ بتا دوں آپ کو علمی، امام ابو حنیفہ، سارے پڑھو رحمۃ اللہ، ایسے ضد میں ہیں۔ ہم نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ، تو فتویٰ لگا دیا وہ جی امام اعظم تو محمد الرسول اللہ ہے، آپ نے ابو حنیفہ کو کہہ دیا۔ وہ میں نے کہا بھائی حضور امام اعظم ہے نبیوں میں، بولیے، اور ہم نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہا ہے 4 اماموں میں، سمجھے؟ اب آپ میں سے کوئی یہاں کہہ دے کہ بڑا قاری تو قاری صاحب ہے، ہم سب میں بڑا قاری تو کیا معاذ اللہ آپ نے حضور کے مقابلے میں مجھے کہا ہے؟ نہیں، آپ نے اپنے مقابلے میں کہا ہے کہ یہ ہم سے بہتر قرآن پڑھتا ہے، یہ ہم سے بڑا قاری ہے۔ قاری تو آپ ہی ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، مگر آپ نے قاری صاحب کے بارے میں کیا کہا؟ ہم سے، پر یہ آپ نے اپنے مقابلے میں کہا، نبی کے مقابلے میں۔ اور ایک بے وقوف اٹھ کے کھڑا، او جی بڑے قاری تھے حضور پاک نے، صدیق اکبر کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ تو تم کہو جی سب سے بڑے صدیق تو حضور ہیں، اور بھائی صحابہ میں صدیق اکبر ابو بکر ہے، نبیوں میں صدیق اکبر حضور پاک ہے۔ تو ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ 4 اماموں میں اعظم کہا ہے، معاذ اللہ نبی کے مقابلے میں۔ پر انہوں نے یہ بھی بہانہ بنا رکھا ہے، وہ جی امام اعظم تو محمد رسول اللہ ہے، تم کہتے ہو امام حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا، اور آپ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ 4 امامہ جو صرف ساڈا امام ہے جنہیں 80 صحابہ کی زیارت کی ہے، باقی کسے امام نے کسے صحابی نو ویکھیا، یہ صرف ہمارے امام کو شرف حاصل ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام ابو حنیفہ کی نماز صحابہ والی نماز ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ بھائی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی جائز ہے نہیں ہے، بولو بولو یار تھوڑا جائز، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی جائز ہے نہیں ہے۔ تو چند علماء اکٹھے ہو کے آئے، امام اوزائی اور کچھ اور امام تھے، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی کس بات پر؟ کہ آپ نے کہا فاتحہ پیچھے نہ پڑھو، ہم کہتے ہیں پیچھے والا بھی پڑھے، بولو پیچھے والا بھی پڑھے۔ تو اس بات پر آپ ہم سے مناظرہ کریں کہ پیچھے والا کیوں نہ پڑھے، ہم کہتے ہیں پڑھے، آپ کہتے ہیں آؤ مناظرہ کریں۔ امام صاحب نے فرمایا بھائی تم 10 اور میں اکیلا، تسی کنے مولوی ہو تو میں اکیلا، میرا تمہارا مناظرہ کیسے ہوگا؟ تم 10 ہو میں 1 ہوں، تم سب بولو گے تو میں کیا کروں گا؟ وہ کہنے لگے جی نہیں، ہم میں سے صرف امام اوزائی بات کریں گے، یہ ہمارا عالم ہے، ایک بات کرے گا، ہم 9 خاموش رہیں گے، ہم نہیں بولیں گے۔ امام صاحب نے کہا اس کا بولنا تمہارا بولنا ہے؟ وہ کہا جی ہاں۔ امام صاحب نے فرمایا اس کی فتح تمہاری فتح ہے، اس کی ہار تمہاری ہار ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، جب ہم نے اس کو نمائندہ بنایا ہے تو اس کی فتح، اس کی جیت ہماری جیت ہے، اور اس کی شکست ہماری شکست ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا پھر مناظرہ تو کوئی نہیں، مسئلہ تو حل ہو گیا ہے۔ نہیں سمجھے ہو مسئلہ تو؟ او بھائی ہم نے بھی تو امام کو آگے کھڑا کیا ہے نا، اس لیے کھڑا کیا ہے کہ اللہ یہ قبول ہے تو ساڑی بھی قبول ہے، لہذا مسئلے کے مناظرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تم نے ایک کو آگے کیا ہے، ہم بھی تو ایک کو آگے کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اگلا جو پڑھ رہے ہیں تو پچھلے نو پڑھن دی ضرورت ہے، اور بھائی ایک جو بول رہے ہیں تو دوجے نے بولن دی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں مسئلہ
کہ پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے، امام پڑھ رہا ہے۔ میں نے قرآن سے بھی دلائل دے دیے، حدیث سے بھی دے دیے، صحابہ کے اقوال بھی بتا دیے، اور آپ کو اچھی طرح باقی دلائل سے بھی بات سمجھا دی ہے۔ پھر بھی اگر آپ پیچھے پڑھیں گے تو پھر آپ کی مرضی ہے، ہمارے نزدیک تو پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔